بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب فاعل چار چیزوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 جار مجرور، نمبر 3 ظرف، نمبر 4 مصدر۔ جب ہم فعل معروف والے جملے کو فعل مجہول سے تبدیل کرتے ہیں تو جملے سے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ مذکورہ اشیاء میں سے کوئی ایک لے لیتا ہے۔ اسی کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ مثلا فعل معروف والا جملہ کتب زید الدرس، زید نے درس لکھا۔ کتبہ فعل معروف، زید فاعل، الدرس مفعول بہ۔ کتبہ فعل معروف کو فعل مجہول سے بدلنے کی صورت میں سب سے پہلے فاعل کو حذف کر دیا جائے گا جملے سے، اس کی جگہ الدرس مفعول بہ لے لے گا۔ کتبت درس، درس لکھا گیا۔ آئیے ان چاروں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلا مفعول بہ، جب فعل متعدی بیک مفعول ہو تو یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا سے ضرب عمر۔ ضرب متعدی بیک مفعول ہے، جب اس کو مجہول بنا دیا گیا تو جملے سے زید کو حذف کر کے اس کی جگہ عمر کو بٹھا کر زید مرفوع کا اعراب اس کو دے دیا جائے گا، ضرب عمر۔ جب فعل متعدی بدو مفعول یا بسہ مفعول ہو تو اس صورت میں مفعول اول کو نائب فاعل بنا کر بقیہ مفاعل کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، جیسے اعطا زید الفقیر صدقۃ، زید نے فقیر کو صدقہ دیا۔ فعل مجہول کی مثال اعطی الفقیر صدقۃ، فقیر کو صدقہ دیا گیا۔ فعل عطا متعدی بدو مفعول تھا، فعل مجہول بنایا گیا تو مفعول اول الفقیرہ کو نائب فاعل بنا دیا گیا اور مفعول ثانی صدقۃ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ فعل متعدی کو فعل مجہول بنا دیا جائے تو مفعول بہ فاعل کی جگہ لے کر نائب فاعل کہلاتا ہے۔ نمبر 2 جار مجرور فاعل کی جگہ لے لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ جار مجرور علت بیان کرنے کے لیے نہ ہو۔ میں نے مستقل طور پر اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے۔ اس ویڈیو کا نام ہے جار مجرور کو متعلق نہیں بلکہ نائب فاعل بنا دو۔ اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے بات کو واضح کیا ہے، ضرور جا کر دیکھیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ بہرحال جار مجرور فاعل کی جگہ لے کر نائب فاعل بن جاتے ہیں، جیسے لعب الاولاد فی الحدیقۃ، بچوں نے باغیچے میں کھیلا۔ لعب فعل، الاولاد فاعل، فی الحدیقۃ متعلق فعل۔ فعل مجہول کی صورت میں الاولاد فاعل کو حذف کر کے کہیں گے لعب فی الحدیقۃ، باغیچے میں کھیلا گیا۔ لعب فعل، فی الحدیقۃ جار مجرور مل کر نائب فاعل، یہاں فی الحدیقۃ جار مجرور نائب فاعل۔ جار مجرور کو نائب فاعل بنانے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس سے پہلے والا فعل لازم ہونا چاہیے، ورنہ متعدی فعل ہو تو یقیناً جملے میں مفعول بہ رہے گا جو نائب فاعل بن جائے گا۔ ما قبل کی مثال میں لعبہ فعل لازم ہے، اس کے لیے مفعول بہ نہیں آئے گا تو جار مجرور ہی نائب فاعل بن گئے۔ نیز یہ جار مجرور علت کے لیے بھی نہ ہو ورنہ یہ نائب فاعل نہیں بنیں گے۔ نمبر 3 ظرف، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا مکان، نائب فاعل بن سکتے ہیں لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ ظرف متصرف ہو، نمبر 2 وہ ظرف مختص ہو۔ ظرف متصرف سے مراد وہ ظروف جو ہمیشہ ظرف کی حالت میں منصوب نہیں رہتے بلکہ جملے میں عوامل کے بدلنے سے مختلف اعراب قبول کر لیتے ہیں۔ کبھی نصب کو قبول کر لیا اور کبھی رفع کو اور کبھی جر کو۔ مثلا یوم ہے، یہ ظرف متصرف ہے، جیسے الیوم جمیل، الیوم مبتدا ہے، مرفوع ہے، جمیل خبر۔ سافرت یوم الجمعۃ، یوم منصوب ہے مفعول فیہ کی بنا پر۔ برخلاف ظروف غیر متصرفہ، مثلا عند، لدى، حیث، اذا، مع،
یہ ہمیشہ جملے میں ظروف بن کر ہی رہتے ہیں، ان کو مبتدا یا فاعل یا خبر نہیں بنا سکتے۔ تو ظروف نائب فاعل بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ متصرفہ ہوں، غیر متصرفہ نہ ہوں۔ دوسری شرط وہ مختص ہوں، یعنی یہ تنہا نہ ہوں بلکہ ان کے ساتھ صفت یا مضاف یا مضاف الیہ یا ظرف خود علم ہوں، جیسے سحر الناس لیلۃ العید، لوگ عید کی رات جاگے۔ فعل مجہول کی صورت میں فاعل الناسو کو حذف کر کے کہیں گے سحر لیلۃ العید، عید کی رات جاگی گئی۔ اس جملے میں لیل یہ ظرف ہے، فاعل کی جگہ پر قبضہ کر کے نائب فاعل بن گیا ہے، اور یہ ظرف متصرف ہے اور مختص بھی، بائیں طور کے اس کے ساتھ مضاف الیہ العیدی ہے۔ ایک دوسری مثال علم کی، صام الناس رمضان، لوگوں نے رمضان کا روزہ رکھا۔ فعل مجہول صیم رمضان، رمضان کے روزے رکھے گئے، رمضان ظرف ہے اور یہ علم ہے۔ نمبر 4 مصدر نائب فاعل بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مصدر متصرف ہو، جیسے کتابتاً، ضربتاً، علماً، نصراً وغیرہ، نہ کہ مصدر غیر متصرف ہو، جیسے سبحان اللہ، معاذ اللہ، یہ ہمیشہ نصبی حالت میں ہی ہوتے ہیں مفعول مطلق کی بنا پر، برخلاف مصدر متصرف کا اعراب عوامل کے بدلنے سے بدلتے رہتا ہے، جیسے فرحت بعودۃ المسافرین، اس جگہ عودہ یہ مصدر متصرف ہے، مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ اسی طرح ایذاء المسلم حرام، اس جگہ ایذا آذا یوزی کا مصدر ہے، ترکیب میں مبتدا واقع ہوا ہے۔ بہرکیف مصدر نائب فاعل بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متصرف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مختص ہو، یعنی اس کے ساتھ صفت یا مضاف الیہ ہو۔ تنہا مصدر متصرف جملے میں فاعل کی جگہ نہیں پکڑ سکتا، جیسے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، نفخۃ مصدر متصرف ہے اور مختص بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ واحدۃ اس کی صفت واقع ہے، اور یہ دونوں موصوف صفت مل کر نائب فاعل بنا، نفخہ فعل مجہول کا۔ اور ایک مثال احتفل الطلاب احتفالا باہرا، طلباء نے شاندار جشن منایا۔ فعل مجہول کی مثال احتفل احتفال باہر، شاندار جشن منایا گیا۔ اس جگہ احتفال مصدر متصرف نائب فاعل ہے، احتفل فعل مجہول کے لیے۔ تو خلاصہ درس یہ نکلا کہ جب فعل مجہول جملے میں لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول بہ یا جار مجرور یا ظرف یا مصدر، ان میں سے کوئی ایک فاعل کی جگہ لے کر نائب فاعل بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔